العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی تعالیٰ عنہا کے عنوان سے پروگرام جاری ہے۔ وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے شادی کی وجوہات اور ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی سعادت حاصل کی۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ محترمہ عذرا ندوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب شادی ہوئی تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی اور ام المومنین کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 55 سال تھی اور حضرت زینب بنت خزیمہ کی عمر اس وقت 30 سال تھی، اور جب ان کا نکاح ہوا تو ان کا جو حق مہر تھا وہ 400 درہم رکھا گیا۔ اچھا، اس میں بڑی خاص بات میں یہ بھی بتاؤں کہ جب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کا حق مہر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر دینا تھا، زینب بنت خزیمہ کے چچا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پر حق مہر ادا کیا۔ تو امت کی نظر ہمیں ایک یہ سہولت اور ایک یہ انفارمیشن بھی ملتی ہے کہ شوہر نکاح کے وقت یعنی مرد، اس کی جگہ اس کا کوئی رشتہ دار یا دلہن میں سے کوئی بھی رشتہ دار، جیسے حضرت زینب بنت خزیمہ نے کہ چچا نے حق مہر ادا کیا تو وہ حق مہر ادا کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے حساب سے آپ دیکھیں حق مہروں پر تو بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور لڑکی والے حق مہر کا مطالبہ لڑکے سے کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے سامنے دیکھیں نا، زندہ سلامت پریکٹیکل مثال موجود ہے کہ نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اور حق مہر زینب بنت خزیمہ کے چچا ادا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پر۔ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دنیا میں سارے کام ہو سکتے ہیں، اور اسپیشلی نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو آسان بنا جائے، نہ کہ حق مہر اور دوسرے چیزوں اور لوازمات میں نکاح کو مشکل بنا جائے۔ نکاح کو عام کریں گے تو ہمارے معاشرے سے گناہ، عصیان اور جھگڑے اور برائیاں جو ہیں وینش ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ اسی لیے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کی عمر نکاح کے قابل ہو جائے تو مسائل کو، پیسوں کو، اسٹیٹس کو بس پشت رکھا جائے اور نکاح کر دیا جائے۔ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے نا، بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، اور جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ پہلے والدین کو دے دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ کیوں اتنی پلاننگ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے از دا بیسٹ کریٹر اینڈ پلانر، وہ پلان بھی کرتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے۔ صرف آپ نکاح کو ایز اے سنت عام کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اصل میں ایک یہ جو ہمارا دور جدید جس کو ہم کہتے ہیں بہت ہی ماڈریٹ اور لبرل قسم کا، اس کی دین کی دوری کی وجہ سے یہ مسائل بڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اب جو لڑکی والے تقاضا کرتے ہیں تو لڑکے والے، کیونکہ وہ بھی ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس وقت، مطلب عورت کا آج دیکھیں طلاق کی جو شرح ہے وہ اس وقت 80% ہے، تو یہ صرف اور صرف یہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس سے بھی لوگ ڈرتے ڈرتے کچھ نہ کچھ معاملات کرتے ہیں۔ جی اچھا، ایک پوائنٹ بیچ میں رہ گیا، اس میں آپ کو بتانا تھا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ وہ واحد زینب بنت خزیمہ، ان کا نکاح کا دورانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مختصر ترین ہے۔ اچھا، ان کی شادی، جس طرح کہ ان کی شادیوں کے بارے میں کتابوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اسی طرح ان کے جو شادی کا جو نکاح کا دورانیہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کتابوں میں 2 سے 3 ماہ لکھا ہوا ہے، کچھ میں 1 سال لکھا ہوا ہے، اور کچھ میں 8 ماہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو قوی رائے ہے مختلف یہ ائمہ کی کتابوں سے، وہ یہ ہے کہ 8 ماہ ہے۔ تو یہ مختصر ترین ٹائم تھا جو کہ حضرت زینب بنت خزیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں،
اور سمجھانے کی کوشش کی. بلا شبہ یہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے مشعل راہ ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ان کو ایسی کیا خاص فضیلت حاصل ہوئی جو باقی امہات کو نہیں مل سکی یا ان کے نصیب میں نہیں تھی؟ اچھا نمبر 1 شروع میں نے پہلے بتائی کہ ام المساکین یہ وہ واحد فضیلت ہے اور وہ یہ واحد لقب ہے جو صرف حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیب ہوا. اچھا ان ٹوٹل 11 امہات المومنین میں سے صرف زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اچھا اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 امہات المومنین میں سے صرف یہ 2 تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی زندگی میں فوت ہوئی. باقی ساری امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوت ہوئی. تو حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ 2 خواتین ہیں. ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ خود پڑھایا اور قبر میں خود اتارا اور ان کو جو جنازے کی دعا ہے خاص وہ خود کی اور اسپیشل دعا ان کے لیے کی. اور یہ جو ہے فضیلت صرف جو ہے حضرت زینب بنت خزیمہ حاصل ہے. اچھا یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جنازہ صرف حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کیوں پڑھایا گیا، حضرت خدیجہ کا کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ تو اس سوال اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا جب جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ اس وقت تک نماز جنازہ کا احکام نہیں آئے تھے، ورنہ تو 2 ہی تھی نا یہ خواتین. تو حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، ان کو ایز اٹ از قبر میں اتارا گیا. لیکن یہ واحد خاتون ہے زینب بنت خزیمہ جن کا جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں بھی اتارا اور ان کے لیے اسپیشل جو ہے دعا بھی کی گئی. تو یہ فضیلت جو ہے صرف حضرت زینب بنت خزیمہ کے حصے میں آئی. اچھا یہاں پر ہم چونکہ اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہیں، ابھی ہم نے امہات المومنین کے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اس میں عورتوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی بہت ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے. تو قوام کا مطلب یہ نہیں کہ نان نفقہ کپڑا گھر سب کچھ دیں، دین کے لیے مردوں کو کیا کرنا چاہیے. اچھا گھروں میں دین کیوں نہیں پھیلتا؟ گھروں میں دین اس لیے نہیں پھیلتا کہ ایک مرد جو گھر سے باہر جاتا ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے، خطبہ سنتا ہے، مختلف قسم کے پروگرامز اور درس سنتا ہے، لیکن وہ گھر میں آ کر وہی باتیں نہیں دہراتا. وہ کیوں نہیں دہراتا؟ کہ گھر میں اس نے لڑائی جھگڑا، ٹینس ماحول، جھگڑا شروع کیا ہوا ہوتا ہے. اگر مرد گھروں میں خوشگوار ماحول بنائیں، عورتوں کی عزت کریں اور ان کو پیار سے رکھیں تو وہ ان کی دینی باتیں بھی مانیں گی. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ بہن ہو، تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے کہ وہ آ کر گھروں میں دین کو پھیلائیں گے، کیونکہ اس کی پوچھ ہوگی کہ آپ نے دین پھیلایا. سب سے پہلے تو دین پھیلانا گھر سے شروع ہوتا ہے نا. تو گھر میں بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو، بہو کو آپ نے کتنا دین سکھایا اور کتنا دین کی طرف راغب کیا. تو یہ میں تھوڑی سی گزارش ان مردوں سے بھی خاص طور پر کرنا چاہوں گی کہ گھروں کا ماحول خوشگوار بنائیے، اور تاکہ آپ کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں آپ کی بات مانیں، تبھی تو وہ آپ کی بات سنیں گی نا. کہ بھئی آج میں دین کی یہ حدیث سن کر آیا ہوں، میں امہات المومنین کی یہ بات سن کر آیا ہوں، آپ بھی امہات المومنین کی جگہ بنائیں. تو گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد اس سے پرہیز کریں. گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، بچوں پر برا اثر پڑتا ہے. جب آپ ماؤں کو سنائیں گے تو گھروں میں بچے بھی سنیں گے. تو اسی طرح دین جو ہے آگے چلتا رہے گا. سبحان اللہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے آپ کا جو انداز بیان ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا انداز بیان مجھے بہت پسند ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بہنوں کو بھی آپ کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا.
بالکل آپ نے درست فرمایا کہ گھر میں خوشگوار ماحول پیدا کیا جائے تاکہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بہن بھائی آپ سے بجائے ڈر کے بلکہ آپ کے قریب رہیں اور آپ ان کو سمجھا سکیں۔ یہ نہ صرف اگر آپ نے صرف خوشگوار ماحول پیدا کرنا ہے، بلکہ آپ نے ایسی محفل کا اہتمام کرنا ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے قرآن و حدیث کی کتابیں کھولیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنی بیوی کو سنائیں، گھر میں کوئی اور لوگ ہیں ان کو بھی سنائیں، تاکہ ان کو سمجھ بوجھ آ سکے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا فرما رہا ہے، کیا کہتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیات طیبہ ہے وہ کس طرح سے رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ اور یہی طریقہ کار ہے ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنا سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور خاص طور پہ سکرین پہ دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے تمام پروگرامز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔